روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ دنیا میں جہاں بھی پنپ رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ خوشبودار لوگ ہیں، نفع بخش لوگ ہیں، وہ صلہ رحمی والے لوگ ہیں، وہ اخلاق جانتے ہیں، وہ اخلاقیات سے لوگوں کے دل جیتنا جانتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، یعنی انسان کی بیک بون بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ایک تعلق ہے، جو ایک ریلیشن ہے اس کے رب کے ساتھ، اس کے خالق کے ساتھ، وہ اسے نڈر بناتا ہے، بہادر بناتا ہے، وہ اسے با اخلاق، با کرامت بناتا ہے، با کمال بناتا ہے، بے نظیر و بے مثال بناتا ہے۔ معاشرے میں جہاں وہ ہوتا ہے اسی کی بات ہوتی ہے، اور دراصل اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کا بندوں سے تعلق اور بندوں کا رب سے تعلق۔ انسان کو نہ کسی خوف میں مبتلا ہونے دیتا ہے، نہ کسی غم کا احساس اس کے قریب آنے دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، بڑوں، بچوں، سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ابتدائی میں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، اس کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، کہ اگر یہ دھاگا ٹوٹا تو جیون کا دھاگا سلامت بھی رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق یعنی تعلق باللہ، اس پر آج ہم بات کریں گے اور اپنے ان رول ماڈلز کو یاد کریں گے، ان آئیڈیل پرسنالٹیز کو یاد کریں گے جن کا اللہ سے تعلق تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے پوری دنیا کا تعلق ان سے آج جڑا ہوا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود لوگ ان سے اپنے تعلق کو فخر سمجھتے ہیں۔ وجہ تعلق باللہ، مائے توحید پی بھی اور پلائی بھی اور دنیا کو دکھائی بھی۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس ملک پاکستان کے بہترین اسکالرز موجود ہیں، جن میں جناب علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ علامہ حافظ احمد صاحب تشریف فرمائیں، دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور پروگرام کا آغاز حضرت یقیناً ہم جب اللہ تعالیٰ سے تعلق والوں کی بات کرتے ہیں تو سپرلیٹو ڈگری پہ جاتے ہیں، مطلب یعنی تمام ذہن اور افکار کے لوگ جب ایک امام کی بات کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو مقتدی تھے براہ راست وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی اقتداء کرنے والے اولیاء صالحین امت، صحابہ کرام، اولیاء اور صالحین امت، ان کا جو تعلق باللہ ہے، واسطہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، بڑا بنیادی موضوع ہے اور بڑا خوبصورت آپ نے اس میں ابتدائیہ بھی پیش کیا۔ دیکھیں، جب ہم دو چیزوں کے تعلق کی بات کرتے ہیں، دو چیزوں کے جڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ایک بنیادی حقیقت اس میں یہ کار فرما ہوتی ہے کہ دو چیزیں جب بھی جڑتی ہیں وہ کسی تیسرے چیز کے سہارے سے جڑتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جیسے سیمنٹ ہے، وہ دو چیزوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے، ایلفی گوند ہے، وہ دو چیزوں کو جوڑ رہی ہوتی ہے، سوئی دھاگا دو چیزوں کو، ویلڈنگ دو چیزوں کو، ہم محسوس میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تیسری چیز دو چیزوں کے جڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ اور اس کے بندوں کا جو تعلق ہے، اس میں وہ جو تیسرا سہارا ہے جس کے ذریعے اللہ اور بندے جڑ جاتے ہیں، بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس تیسرے سہارے کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، فخر موجودات کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے ان کے بغیر یہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی آپ کو مدحکہ خیز تصویروں میں نظر آئیں گے، کبھی درختوں کے آگے جھکتے ہوئے، کبھی پہاڑوں کے آگے جھکتے ہوئے، اور کبھی تو خود اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کے، جیسے کنوں اور جو ہے چیزیں مارکیٹ میں بکری ہوتی ہیں، اس طرح وہ خود اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ اور تعلق بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں مزہ یہ آتا ہے کہ پھر جو خدا سے تعلق بنتا ہے تو حقیقی بنتا ہے، بے شک، اور وہ اصل تعلق قائم ہوتا ہے جس کو واقعی تعلق باللہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا جو اللہ سے تعلق ہے نا، اس کی بنیادی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حقیقی تعلق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن گیا تو آپ نے وحی کے ذریعے، خواہ وہ وحی جلی ہو، خفی ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، جو اس کا ہمارے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس تعلق کا، وہ تعلق کیا ہے؟ بڑا سمپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کریم نے اس کی تصویر یوں کھینچی ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔
میری قربانی، میری نماز، میری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، یہ تعلق باللہ کی بنیاد ہے۔ سورہ بینہ میں اس کو یوں بیان کیا کہ مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے بالکل خالص ہو کر۔ حدیثوں میں جو اس کی تصویر تعلق باللہ کی قائم کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی میں اور اعلانیہ اللہ کا جلال محسوس کریں ہر چیز میں۔ اچھا، اپنے جو آپ کے دنیا کے ذرائع ہیں ان کی بنسبت آپ اللہ پر اپنا تعلق زیادہ، جو توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ قائم رکھیں۔ اسی طرح لوگوں کو آپ راضی کرنے کے لیے اللہ کو آپ ناراض نہ کریں۔ اسی طرح دشمنی اور دوستی آپ اللہ کے لیے کریں۔ اچھا، اسی طرح آپ جو چیز عطا کریں اللہ کے لیے عطا کریں، جو چیز روکیں وہ اللہ کے لیے۔ یہ سب حضور علیہ السلام نے اس کا خلاصہ کر دیا کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے۔ ہم اس کو جب رات کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا وطر کے اندر، یہ سارا تعلق ہم روز اللہ سے باندھتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ یا اللہ، جو تیرے راستے پر نہیں ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، شکر کریں گے، توکل کریں گے، راضی رہیں گے۔ یہ سب ہم روز سونے سے پہلے اللہ سے عہد باندھ کے سوتے ہیں۔ صحابہ کرام اور صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ فکری تعلیم ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جیسے ہم نے باتیں کر لی کہ یہ ہے تعلق باللہ، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور صالحین اس تعلیم پر 100% کھڑے ہونے والے تھے۔ انہوں نے اس خلاصے کو لیا اور اس پر قائم ہو گئے۔ سلمان، آپ دیکھیں کہ انسان زندگی میں جس مشن کے لیے زندگی گزارتا ہے نا، وہی اس کا اصل تعلق ہوتا ہے۔ مجھے مال جمع کرنا ہے تو میرا اصل فوکس مال پہ چلا جائے گا، اور میں پھر زندگی بھر حلال آئے حرام آئے میں نے کچھ نہیں دیکھنا جی، کمانا ہی کمانا ہے۔ اولاد کو آپ فوکس کر لیں، کچھ بھی ہو جائے جی اولاد کو خوشحال بنانا ہے۔ اپنا ملک کے لیے کرنا ہے تو جی ملک کے لیے جان دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ یہ سارے ہمارے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ ان سب سے بڑا مقصد اللہ کا جب تعلق آ جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو انسان اس تعلق پہ قربان کرتا نظر آتا ہے۔ پھر اولاد، آپ کا مال، آپ کا وطن۔ آپ صحابہ کرام کی تصویر دیکھ لیں، شہر مکہ انہوں نے چھوڑا، اپنے رشتہ دار انہوں نے چھوڑے، اپنا کاروبار انہوں نے چھوڑا، زندگی کی ساری۔ اور اس وقت کے جب حضور یہ فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت تو صرف ایک تصویر دکھائی گئی تھی۔ کسے پتا تھا کہ کیسر و کسریٰ قدموں میں آئیں گے؟ کسے پتا تھا کہ انسان اتنا کامیاب ہو جائے گا؟ وہ جو پہلے مرحلے سے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، صرف دیا ہی دیا تھا، قربان ہی قربان کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تعلق باللہ زندگی کے اندر، جو ہمیں صحابہ کرام کی، جو آپ نے ایک لفظ کہا کہ سپر ڈگری، جو وہ عملی طور پہ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس پر انہوں نے کام کیا۔ اگر جنگوں کے اندر اپنے رشتہ دار سامنے آ گئے، انہوں نے کبھی اپنی تلوار کو سست نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھیں کہ بنو قریظہ کے جو ہے وہ فیصلے میں جب حضور نے حضرت سعد سے کہا تھا، وہ حلیف تھے بنو قریظہ کے، رشتہ داریاں تھیں، دوستیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا سعد تم فیصلہ کرو تو انہوں نے تلوار کا فیصلہ کیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ دوست کون ہے، حلیف کون ہے، پھر یہ نہیں دیکھا، پھر یہ دیکھا کہ حق کیا ہے۔ تو انہوں نے کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں دیکھیں۔ ہجرت کا سفر دیکھیں، انصار کی کیفیتیں دیکھیں، اللہ کے پھر اس کے بعد نیک بندے تابعین، تبع تابعین میں آپ دیکھیں تو ان سب لوگوں نے اس خلاصے کو اپنی زندگی میں اپنایا اور اس تصویر پر انہوں نے قائم ہو کر دکھایا۔ آج بھی زندگی میں اگر کوئی صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کا یہ مقصد اپنے سامنے واضح کر لے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا مخلوق کو راضی کر رہا ہے، وہ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے یا اپنے ذرائع پر بھروسہ کر رہا ہے، یا وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے یا وہ دنیا کے مقاصد کے لیے جی رہا ہے۔ خود آدمی کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ پریکٹیکل مثالیں اسے کہاں لے کر جائیں گی اور وہ خود زندگی میں کہاں پہ کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ میں اگلا سوال، ہمارے ماشاءاللہ ینگ انٹرپرنور ہیں، اسکالر ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، علامہ حافظ احمد صاحب، حضور یہ جو اللہ سے تعلق ہے، تعلق باللہ، اللہ سے واسطہ انسان کا، انسان کو بریو بناتا ہے، نڈر بناتا ہے، بے باک بناتا ہے، اور پھر وہ نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم ہوتا ہے۔ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا،
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ واہ واہ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور بندوں کا جو ایک تعلق بیان کیا ہے نا سلمان بھائی، تو اس میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب کیسے ڈرنا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے نا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ مجھ سے ہی ڈرو، میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرو۔ پھر فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، ان شیاطین سے نہ ڈرو، ان شیاطین کے جو ساتھ دینے والے ہیں ان سے نہ ڈرو، وَخَافُونِي، اور مجھ سے ڈرو اگر تم کیا ہو ایمان والے ہو۔ اور پھر ایک مقام پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح اور جو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حقیقت ہے اس کو کھول کر یوں بیان فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمام مخلوق جمع ہو جائے وہ اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کا جو ایک خاص تعلق ہے وہ تعلق کون سا ہے؟ خوف کا تعلق، سمجھئے وہ تعلق خوف کا تعلق ہے۔ تو جب بندے اور رب کے درمیان واقعی وہ تعلق پیدا ہو جائے، بندہ رب سے کما حقہ جو ہے وہ ڈرنے لگ جائے، تو یقیناً کیا ہوگا، اس سے دنیا والوں کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اگر تمہیں نقصان پہنچے تو یہ بندے مل کر تم سے نقصان دور نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ بھلائی پہنچانا چاہے گا تو بندے جو ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں بھلائی وہ پہنچ کر رہے گی، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو وہ یہ بات مان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ ساری قوت ساری طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اب وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ احزاب کا جو وقت ہے وہ کیسا وقت ہے کہ قرآن اسے یوں بیان فرما رہا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ جب اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے جب لشکر آنے لگے تو جو ہے وہ تم آنکھیں تمہاری جو ہے وہ پھاڑ پھاڑ کے تم دیکھنے لگے، تمہارے کلیجے جو ہے وہ منہ کو آ گئے۔ اس موقع پر منافقین کیا ہوا، انہوں نے تو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا شروع کر دیے، مسلمانوں کو ڈرانے لگے، وہ کہنے لگے کہ آج تو سب کچھ ختم ہو گیا، آج ہم تباہ ہو گئے، آج ہم برباد ہو گئے، آج جو ہے وہ ہم مٹ گئے، ہمارا نام و نشان آج باقی نہیں رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس موقع پر صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب ایمان والوں نے گروہوں کو دیکھا، احزاب کو دیکھا تو کیا کہا ایمان والوں نے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ جب مصیبت بھی آتی ہے، بظاہری کوئی بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم بھی آتی ہے، تو ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، میرے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے تو ڈر تھا نا، رسول اللہ علیہ السلام نے اس ڈر کو کیسے دور کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ بندہ نڈر تو ہو جاتا ہے، مضبوط تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ تعلق اس کے اندر مخلوق کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مخلوق کے یعنی یہ تکبر نہیں پیدا کرتا، یہ بے باکی، یہ تو عز و نیاز کا نام ہے۔ ہاں بالکل، تو وہ عاجز بھی ہو جاتا ہے ایٹ اے سیم ٹائم، بے باک ہوتا ہے ظالم کے آگے، مطلب مد مقابل۔ ایگزیکٹلی، وہ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت کہ یہی شناخت تو باطل کی اب کلیدی ہے، حسین کے جو مقابل ہے وہ یزیدی ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق یعنی تعلق باللہ کے موضوع پر حضرات علماء سے کلام کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، ان اللہ مع الصابرین، اکثر ہم لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ بھائی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر اور شکر جو ہے وہ تعلق باللہ میں کتنا معاون و مددگار ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق کے معاملات انسان کو کتنا سنوارتا ہے یہ صبر؟ تعلق باللہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا یہ صبر و شکر بھی پیدا کرتا ہے تو میں کہوں گا یہ صبر و شکر ہی پیدا کرتا ہے۔ بھائی اچھی بات، سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے کہ
اللہ کے تعلق سے ایمان ملتا ہے، اور ایمان کی دو ہی شکلیں ہیں پریکٹیکل، صبر یا شکر۔ بھائی کیا بات، انسان کی زندگی بھی دو ہی حصوں میں تقسیم ہے، یا وہ خوش ہوگا یا وہ تکلیف میں ہوگا۔ خوش ہوگا تو شکر کرنا ہے، مشکل میں ہوگا تو صبر کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے شکر کو بھی نصف ایمان قرار دیا ہے اور صبر کو بھی نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تو یہاں تو ایمان مکمل ہوتا ہوا سنائی دے رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی دو ہی صورتیں زندگی، تعلق باللہ اگر ہو جائے نا، اللہ سے تعلق بن جائے نا، یا شکر کرے گا یا صبر کرے گا، ہاں، تو بندے کو خوشی بھی گزارنا آ جاتی ہے، غم بھی بتانا آ جاتے ہیں، اللہ کے حوالے۔ ہاں، یہی اس کا نتیجہ ہوتا اچھی ہے بات، کہ انسان، اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ صابر ہی شاکر ہوتا ہے سلمان، اور شاکر ہی صابر ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جس کو صبر کرنا نہیں آتا اس کو شکر کرنا نہیں آتا، بالکل جس کو شکر کرنا نہیں آتا کو صبر، اسی کا الٹ ہے، جو صابر ہوگا وہ شاکر بھی ہوگا۔ یہی چیز ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی نعمتوں میں، اور شیطان نے کہا کہ تمہاری زندگی میں کیا کمال ہے، تم فصلیں اتنی ہیں، بیٹے اتنے، بیوی بھی ہے، خوشیوں بھری زندگی ہے، تمہارا اللہ سے کوئی تعلق ہو بھی تو اس کا، تو اللہ پاک نے کہا کہ اچھا اب دیکھو پھر وہ جو شاکر تھے حضرت ایوب، اب وہ سکے کا دوسرا رخ آ گیا، اللہ نے وہ سب کچھ لے لیا۔ تو چونکہ وہ شاکر بھی رہے تھے، اب اللہ نے شیطان سے کہا کہ دیکھو اب میرے ایوب کا کمال۔ تو وہ جو سب چیزوں پر اللہ کا شکر کر رہے تھے، اب ہر چیز کے جانے پہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ شاکر بھی تھے، صابر بھی تھے۔ اور یہی آپ بندہ مومن کی، خواہ وہ مومن ایک نبی ہو، ایک صحابی ہو، ایک ولی ہو، اہل بیت کا کوئی فرد ہو، اس کی ساری زندگی آپ کو یہی نظر آئے گی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے کہا کہ آپ کے پاؤں پہ نا سوجن آ گئی ہے تو آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدن شکورا، کہ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضور شکر اس پہ کرتے تھے کہ میں نبیوں میں اتنا نوازا گیا، مجھے یہ مقام، مجھے امت ایسی ملی، اور یہ سب کچھ چیزیں حضور کے شکر کی تھی۔ اور حضور ہی کی زندگی میں آپ صبر دیکھیں، مکہ کی زندگی دیکھیں، طائف کا مرحلہ دیکھیں، رشتہ داروں سے بچھڑنا دیکھیں، ان کے غم دیکھیں، سب کچھ، تو آپ کو زندگی کے دو ہی فیزز نظر آئیں گے، وہ شاکر بھی تھے، وہ صابر بھی تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھ لیں کہ انہیں حضور مل گئے، اس سے بڑا کیا شکر تھا۔ تو اور انہی کی زندگیوں میں آپ صبر بھی دیکھیں تو دوسرا پہلو بھی آپ کو مکمل نظر آئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول ہیں، اس سے بڑا کیا شکر ہوگا، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ حضور انہیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ اچھا، مقام صبر پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں، سوری مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کربلا والی، مقام صبر ہے مگر شکر بجا لا رہا ہے، یہ کمال ہوگی، آپ کی بات ہو گئی کہ جو صابر ہوگا ہاں اس کے صبر میں بھی شکر نظر آئے گا۔ کیا اچھی بات، سبحان۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا تو ویسے ویسے آپ کے چہرے پہ اطمینان بڑھتا جا رہا تھا، تو مطلب ان کو پتہ تھا کہ میں کس مقام پہ فائز ہونا جا رہا ہوں۔ تو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے اس میں یہ پیغام بہت اہم ہے کہ ہم لوگ، قرآن کریم نے کہا نا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی شکور، میرے بہت کم بندے جو ہے نا وہ شکر کرنے والے ہیں۔ تو وہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ اللہ سے ہم شکایتیں بھی کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں کیسے گزارنی ہیں، غم کیسے بتانے، یہ ہمیں زندگی میں یہ سلیقہ نہیں آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی بنیادی تعلیم ہے۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ سے اس مضمون کو شروع کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین سے لے کے، اور الصابرین فی البأساء والضراء سے لے کے وتواصوا بالصبر کے مرحلے پر آپ دیکھیں قرآن کریم نے جو صبر پہ بات کی ہے وہ آپ کو ہر مکی صورت میں بھی نظر آئے گا، مدنی صورت میں بھی نظر آئے گا، اور یہ اتنا مشکل کام ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت سے بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے تو میں نے شکر والوں میں دیکھا، نعمت والوں میں دیکھا تو وہاں تو ٹریفک کی بھیڑ تھی، لیکن جب میں صبر کی سڑک پہ آیا تو خالی تھی۔ یعنی صبر سے اللہ کے پاس پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے پھر صبر کو اپنایا۔ تو کہتے ہیں مجھے قطبیت ملی، مقام ملا، جو ملا صبر سے ہی ملا۔ تو زندگی میں جو ہے نا یہ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ اگر میرے پاس کم ہے
تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں حرام کی طرف گیا یہ خطرے کی بات ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ کو اپنے زندگی کے تمام مرحلوں پر کیسے قدم اٹھانا ہے، اپنی نعمتوں کو کیسے مینج کرنا ہے، اپنی کیفیات کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے۔ اس کے معلم امام حسین ہیں، اس کے معلم صحابہ ہیں، اس کے معلم تاجدار انبیاء ہیں۔ اس سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، پرکھیں اور سیکھیں۔ کیا اچھی بات، بہت خوب۔ میں علامہ حافظ احمد صاحب، یہ جو تعلق باللہ اللہ سے بندے کا جو تعلق ہے، یہ انسان میں احساس جواب دہی اور خود احتسابی سیلف مانیٹرنگ یہ انسان میں پیدا کرتا ہے، اور انسان ڈیفینیٹلی اپنے گریبان، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی اپنے گریبان میں جھانکو۔ ہمارے اپنا گریبان کے سوا ہر ایک کے گریبان میں جھانکنا ہمارا مشغلہ ہوتا ہے، لیکن جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے اور اوروں کی اصلاح کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ محض نعرے نہیں لگاتا کہ مجھے پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی، اور اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ تو جو اللہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ ظاہر ہے خود احتسابی، احساس جواب دہی، اس تناظر میں تعلق باللہ کو کیسے دے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقے سے تعارف ہو رہا ہے نا بندے کو قرآن کھول کے سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ جو ویری فرسٹ انٹروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگلی ہی بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یعنی بندے کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن گیا ہے، ویری فرسٹ انٹروڈکشن، اسی میں یہ بات موجود ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کے سامنے یہ پہلو موجود ہے تو خود احتسابی یقیناً آ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ، ویری نیکسٹ پیج، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے نا، تو پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، اور آخری صفت کیا ہے؟ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایقان، یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جب پیدا ہوگا بندے کا، تو بندہ یہ جان لے گا کہ وہ میرا خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا مالک ہے، اور یقیناً جو میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے، مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ دیکھیں اسلام نے جو انسان کو جو تعارف دیا ہے، انسان کا جو اپنا تعارف ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، وہ کیا ہے سلمان بھائی؟ وہ ہے عبدیت، عبد ہے نا ہم، ٹھیک ہے، اور عبد کسے کہتے ہیں؟ پابند کو، صحیح ہے۔ تو ہم پابند ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پابند ہیں۔ تو انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لے گا کہ میں حقیقتاً کون ہوں؟ اللہ کی مخلوق ہوں، اور اللہ کی مخلوق میں میری حیثیت کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں پابند ہوں، تو ہمہ وقت اس کے ذہن میں یہ بات موجود رہے گی کہ اگر میں نے اس پابندی کو توڑا تو یقیناً مجھے اس خالق، اس مالک کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، تو وہ پابندی میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اگر ہم اس کے اپوزٹ سائڈ کو دیکھیں کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس نے جو انسان کو جو تعارف دیا ہے، وہ کیا تعارف دیا ہے؟ وہ ہیومن کا تعارف دیا ہے کہ انسان آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان خود کو فری سمجھتا ہے، آزاد سمجھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ خود احتسابی کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ آل ہیومنز آر فری اینڈ ایکول، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن اسے کس طرح خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو جو شخص اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے گا، وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر خود احتسابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو کیا ہوگا کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر چیز کو توڑے گا، وہ ہر رکاوٹ کو توڑے گا، وہ ہر بیریئر کو ہٹائے گا۔ لیکن جب بندے کے اندر یہ تصور ہوگا کہ میں عبد ہوں، میں پابند ہوں، تو یقیناً اس کے اندر خود احتسابی کا تصور ہوگا، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور وہ یہ بھی جان لے گا کہ جس طرح میں عبد ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہوں، بالکل اسی طرح یہ جو سامنے انسان ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہم ایک اسٹیٹس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اس کے بھی حقوق ادا کرے گا، وہ اس کے بھی جو رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعتاً اس کا یہ عبدیت والا تعلق بن جائے گا، تو وہ حقوق اللہ بھی پورے ادا کرے گا اور حقوق العباد بھی وہ تلف نہیں کرے گا۔ تو یوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ یوں بندے کے اندر جو ہے وہ خود احتسابی کا جو ہے وہ جذبہ ایک پیدا کرتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، زبردست۔ خود احتسابی کا جذبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے،
اور جب آپ اپنے آپ کو اتنا شفاف کر لیں، میں اکثر کہتا ہوں انٹرنل ٹرانسپیرنسی پہ کام کیا کریں، ایکسٹرنل تو آپ کر لیتے ہیں، روزانہ اجلے ہو کے نکل جاتے ہیں، من اجلا نہیں تو تن اجلا نہیں، تو تن کو صرف اجلا کرنے پر خیر توجہ اس پہ بھی دینی چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ شفاف رہیں، اجلے دکھیں، مہکتے ہوئے جائیں، لوگ آپ کے قریب سے گزریں تو آپ کی خوشبو سے متاثر ہوں، آپ کے اجلے پن سے متاثر ہوں، لیکن من کو بھی اجلا رکھیں، من کو اجلا رکھنا یہ پہلا فریضہ، پہلی ذمہ داری ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں، ہمارے ساتھ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی، علامہ حافظ احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور اللہ سے تعلق کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے بھائی، اللہ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو ہی لوگوں سے آپ کے تعلق استوار رہیں گے، اور یاد رہے کہ نہ اللہ ناراض ہونا چاہیے، نہ اللہ کے بندے ناراض ہونا چاہیے۔ مجھے تو قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے جہاں بھی اللہ نماز کا ذکر کرتا ہے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی میری اطاعت اور میری مخلوق کی خدمت، یعنی دونوں طرف اللہ آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے ایک جملے میں پورا مکمل دین بتا دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے تعلق اور اس کے بندوں پر شفقت، یہ مکمل دین ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق ایسا ہو جائے کہ بھائی دنیا کا اتنے ہم اکھڑے ہوئے اگریسو اور کرول نیچر کے ہو جائیں، اتنا مس بیہیو کریں لوگوں کے ساتھ، اور بظاہر ہم بہت اللہ سے تعلق والے ہوں۔ اللہ سے تعلق والے سے نا دنیا راضی ہوتی ہے، انسپائر ہوتی ہے، اس کی باتیں ایڈمائر کرتی ہیں، لوگ اس کے پاس چل چل کر آتے ہیں۔ ایک اکیلا غریب نواز 90 لاکھ کو مسلمان کرتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، 90 لاکھ کے 90 لاکھ سر جھکائے اس کے پاس چلے آتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب اسی کو یہاں کنیکٹ کرتے ہوئے فار دا نیکسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے انسان کا تعلق ہوتا ہے تو اخلاقیات اس میں بہت بڑھ جاتی ہیں، وہ آپ کی والی بات عجز و نیاز مندی، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے، تو اس میں اخلاقی گراوٹ تو اس میں سے ختم ہو جاتی ہے نا، کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھی یہ سیریل ہمارے آج کے پروگرام کی ہے، بڑا ایک فکری پروگرام ہے، سامعین نے اگر اس کو غور سے سنا ہو اور اس کے نتیجے تک پہنچے ہوں کہ اللہ سے جو تعلق ہے وہ آپ میں صبر بھی پیدا کر رہا ہے، شکر بھی پیدا کر رہا ہے، اور بہادری بھی پیدا کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے غور و فکر کے لیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سوال آپ نے اب کیا ہے تو ہم اس کے کلائمیکس پہ پہنچ گئے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سے تعلق جو حقیقی تعلق ہے اس کا لازمی نتیجہ اس کے مخلوق پر جو ہے نا رحم ہے، با اخلاق ہونا ہے، حسن اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ قرآن کریم میں بھرپور ہے یہ موضوع، آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں۔ مجھے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا کہ جو سورہ والضحیٰ میں آیت کریمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ کیا کہ حبیب تمہیں اپنی محبت میں فریفتہ پایا تو مخلوق کی طرف راہ دی۔ بھائی کیا بات، اللہ اکبر۔ حضور غار ہرا میں جا رہے تھے، اللہ کی محبت کی تلاش، زبان ہو اور پھر رب اور رب کے محبوب کی بات، تو اعلیٰ حضرت جیسا متراجم کون؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے ہیں رب کی تلاش میں، اور رب انہیں کہتا ہے حبیب جائیے میرے مخلوق کے لیے آپ کام کیجئے۔ یہ ہے نا مخلوق کی اہمیت دیکھیں۔ اسی لیے صوفیہ نے بڑا بھاری جملہ کہا کہ معراج پہ جانا تو کمال تھا ہی، مگر رب کے پاس سے واپس مخلوق میں آنا یہ اس سے بھی بڑا کمال۔ کیا بات ہے، محبوب دیکھیں نا، وصل کی منزل سے واپس فراق کو آئے، چن لینا صرف اللہ کے بندوں کے پھر لیے۔ اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو یہ بہت، یہ معراج ہے بندوں کے درمیان رہ کے، یعنی رہبانیت کو روکا گیا اور حضور علیہ السلام نے جس طرح بندوں کو بندوں سے جوڑا۔ حضرت آپ نے کیا بات کر دی کہ اللہ کا محبوب، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ اللہ کے پاس جا کر بھی، یعنی تعلق اللہ سے۔ یہ مرکز ہے حضور کی ذات، یہی ہمارے دین میں اصل ہے۔ آپ نے بڑی بنیادی آیتیں پڑھ لی، اتنا آپ فکر کے اعتبار سے اتنا بلند آپ لوگوں کو لے کے چلے گئے، اور آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کی بات کرتا ہے، پھر اب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ آپ کو جوڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام عبادت کے کس مقام پہ تھے، تعلق باللہ کے کس مقام پہ تھے، لیکن پھر حضور کا وہ پہلو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی،
پھر آپ یہ پہلو دیکھیں کہ سلام میں پہل کرتے تھے، پھر آپ یہ پہلو دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، کام کاج میں ہاتھ بڑھاتے تھے، اور کوئی چیز ہو جائے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ اگر میرا کوئی معاملہ ہے تو بدلہ لے لو مجھ سے، اور لوگوں میں جو ہے کبھی آپ آگے ہو کے چلنا نہیں پسند کرتے تھے، پیچھے رہ کے چلنا پسند کرتے تھے، کہیں ہلکا لگتا تھا تو اس میں گدی نشیں ہونا پسند نہیں کرتے تھے، بیچ میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے مجھے نمایاں نہ کرو۔ یعنی وہ مقام تھا مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کا، اور ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ میرے نبی سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو ایک ایک کو آپ دیکھیں کہ وہ کرنا، اور میں تو حیران ہوتا ہوں اس چیز پر کہ ہم کسی مقام پہ جا کے بیٹھ جائیں نا تو ہم تو کہتے کہ صدیق بھی میں ہوں، فاروق بھی میں ہوں، غنی بھی میں ہوں، حیدر بھی میں ہوں۔ یہ کون تھا وسیع الظرف اور با اخلاق کہ جس نے زمانے کو بتایا میرا غلام صدیق ہے، میرا غلام فاروق ہے، میرا غلام، جس نے لوگوں کو بتایا کہ عثمان غنی ہے، وہ خود کتنا بڑا غنی ہوگا۔ واہ واہ۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کو عزت دینا، لوگوں کو مقام دینا، لوگوں کو معاف کرنا، جو حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ، اللہ قادر ہو کے بھی معاف کر دیتا ہے، تو تمہیں جب کسی پہ قدرت آئے تو معاف کر دیا کرو۔ تو یہ جو معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے عرب کے لوگوں کے دل جیتے، تلواریں تو استعمال ہوئیں مگر پہلے دل کے فاتح تھے آپ شہروں کے فاتح تھے، پہلے دلوں کے فاتح تھے، دلوں نے آپ کے سامنے جھک کے گردنیں جھکائی۔ یا رسول اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آج بڑی ضرورت ہے، خواہ وہ دینی طبقات ہوں، اہل علم کے طبقات ہوں، اہل ثروت کے، کیونکہ دولت تکبر پیدا کرتی ہے، علم تکبر پیدا کرتا ہے، عہدہ تکبر پیدا کرتا ہے، بڑا پن تکبر۔ ان سب لوگوں کو چاہیے کہ رسول کو پڑھیں، ان سے زیادہ نہ علم والا تھا، نہ رتبے والا تھا، نہ طاقت والا تھا۔ کیا بات ہے۔ میں علامہ حافظ احمد صاحب آپ سے گزارش کروں گا ایک بات، کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے بھائی جو رب کا ہو گیا وہ رب اس کا ہو گیا، اور سب اس کا ہو گیا، مطلب وہ اس کے پاس کچھ دونوں ہاتھ خالی بھی ہیں تو وہ سکندر اعظم سے زیادہ صاحب ثروت ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے۔ اور میں بہرحال انشاءاللہ اختتام میں ایک جملہ بھی ناظرین سے شیئر کروں گا اس سے متعلق، کیا فرمائیں گے؟ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ اور ہمیں اس طرح مفہوم بھی ملتا ہے نا کہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں گویا اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ تعلق کی جو حقیقت ہے اور تعلق کی جو انتہا ہے وہ ہمیں اس سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چرچے جو ہے وہ دنیا میں عام کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، انہیں صدیاں ہو گئیں، انہیں سالوں ہو گئے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دروں پر کیا ہے؟ خلق خدا کا ہجوم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جڑے تھے، اللہ سے کنیکٹ ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو ان سے کنیکٹ کر دیا۔ تو اس سے اور بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن سلمان بھائی یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ اس کا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو راستہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، بات کیا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ان کے بغیر اللہ سے نہیں جڑا جا سکتا، ان کے بغیر توحید نہیں ہے، ان کے بغیر اللہ کا اقرار نہیں ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ عبودیت کا اقرار نہیں ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ یہ دونوں کوئی الگ شے نہیں ہے، یہ دونوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اسی طرح اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فقط فازا فوزا عظیما، تو کیا ہوگا؟ تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، یہ دونوں جو ہے وہ کوئی الگ شے نہیں ہے۔ اور اسی کو جب اقبال نے بیان کیا تو یوں ہی بیان کیا نا، اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ کو جڑنا ہے، صوفیاء نے بھی کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنا ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے خوب محبت کرنی ہے، ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل بنائے گا، یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے گا۔ آپ دیکھیں نا، عبادت یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ جو حج کی عبادت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے نا۔ لیکن ان سب میں جو ایک بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جس طریقہ کار کے مطابق انجام دی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو عبادت خدا کی ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا بات ہے، مطلب the only path is the path of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اچھی بات ہے، یہ that is the right path۔ اگر اسی پہ ہمیں اس پاتھ پہ چلے تو پھر ہم اللہ تک، مطلب کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یعنی ان کو جدا نہیں سمجھتے، جدا نہیں، ایک ہی ہے۔ ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں کوئی نہیں میرا تیرا۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تشریف آوری کے لیے۔ حاضرین بزم، ناظرین محفل، میری آپ سے گزارش ہے کہ زندگی میں بڑی بھاگ دوڑ ہے، یہ ہم مدنی طبع بھی ہوتے ہیں اور معدنی وسائل کے لیے ہم بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر چلا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر شل ہو جاتے ہیں چلا چلا کے، معدنی وسائل بڑھتے چلے جائیں۔ میں عرب پتی لوگوں سے کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مگر نہ دل بھر رہا ہے پیسے سے، نہ پیٹ بھر رہا ہے۔ مجھے امام علی مقام کا وہ خوبصورت قول یاد آتا ہے، اور دنیا میں صاحب ثروت لوگوں کو اور غریب لوگوں کو سب کو ایک میں تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو، آپ میں سے اکثر نے نہ سنا ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر میں نے تجھے پا لیا اور پوری کائنات کو کھو دیا تو میں نے کیا کھویا؟ اور یا اللہ، اگر میں نے تجھے کھو دیا اور ساری کائنات کو پا لیا تو میں نے کیا پایا؟ اللہ سے تعلق، بندوں کا اللہ سے تعلق، یہ ان کی اصل دولت ہے، یہ ان کی اصل ثروت ہے، یہ ان کی اصل حیثیت ہے۔ اپنے رب سے تعلق آپ جوڑ لیجئے، آپ دیکھیے آپ کے قریب پیش آمدہ مشکلات، آزمائش ہیں، آپ کے جتنے بھی ایررز ہیں جو آپ کے سامنے سایہ فگر نے نہیں چھوڑ رہے جان آپ کی، آپ کہتے ہیں جناب یہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہوئی، کون سی بندشیں ہوئی ہوئی ہم پہ، ان سب سے نکلیں۔ اللہ سے تعلق، آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، دیکھیں اللہ آپ کی زندگی کو کیسا مضبوط بناتا ہے۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی